بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی المحافظۃ علی الصلوات، نمازوں کی پابندی۔ وبه قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي وقال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن السنابحي قال زعم ابو محمد ان الوتر واجب۔ ابو محمد کا گمان یہ ہے کہ وتر واجب ہے۔ یہ واجب ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے ہاں فرض کے معنی میں ہے، یعنی وہ وتر کو فرض قرار دیتا ہے ابو محمد۔ فقال عبادۃ بن الصامت، حضرت عبادۃ بن الصامت صحابی رسول کو جب پتہ چل گیا تو اس نے کہا کذب ابو محمد، ابو محمد غلط کہتا ہے۔ یہ کذبہ کا نہ جھوٹ سا ترجمہ نہیں کرنا، کذبہ کا معنی اخطا۔ اخطا ابو محمد، ابو محمد جو وتر کو واجب اور فرض قرار دے رہا ہے ان سے خطا ہوا ہے۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اب تردید کر رہا ہے کہ میں نے حضرت کو سنا ہے، حضرت فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات، پانچ نمازیں افترضہن عز وجل، افترضہن اللہ عز وجل، اللہ پاک نے ان پانچ نمازوں کو فرض قرار دیا ہے۔ لہذا ابو محمد کا یہ کہنا کہ وتر واجب ہے فرض ہے تو 6 ہو جائیں گے، 6 کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے۔ من احسن وضوءہن، جو ان کے خوبصورت وضو بنائے آداب اور شرائط کے ساتھ، وصلاہن لوقتہن، یہ لام فی کے معنی میں ہے، اور وقت کے اندر 5 نمازوں کو ادا کرے، واتم رکوعہن وخشوعہن، ان کے رکوع اور خشوع کو مکمل کرے، کان لہ علی اللہ عہد، تو اللہ کے سامنے اس کے لیے یہ وعدہ ہوگا کہ ان یغفر لہ، اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ ومن لم یفعل، اور یہ ہے کہ جو اس طرح نہ کرے، نمازوں کو پابندی کے ساتھ نہ پڑھے اور رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے، فلیس لہ علی اللہ عہد، تو اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی اس قسم کا معاہدہ اور عہد نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، ان شاء غفر لہ، اللہ چاہے تو اس کو بخش دے، و ان شاء عذبہ، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کر دے۔ مولانا یہاں مسئلہ آ گیا کہ ابو محمد وہ فرما رہے ہیں کہ وتر اللہ آپ کا بھلا کرے فرض ہے، واجب فرض دونوں ایک ہی ہے ان حضرات کے ہاں، اور حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تردید کر دی، انہوں نے کہا کہ کذب ابو محمد، ابو محمد خطا کیا اور ان سے غلطی ہو گئی، نمازیں تو 5 ہیں، وتر کو آپ کیسے فرض اور واجب قرار دے رہے، تو پھر تو نمازیں 6 ہو جائیں گی۔ یہ جو روایت ہے حضرت عبادۃ بن الصامت نے فرمایا کہ نمازیں فرض 5 ہیں، لہذا وتر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ یہی مذہب ہے جمہور کا، ائمہ ثلاثہ کا مذہب بھی یہی ہے، اور آپ کے صاحبین کا مذہب بھی یہی ہے۔ جب صاحبین اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ وتر واجب اور فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس کی حیثیت عام نوافل کی ہے، اور عام سنتوں کی اس کی حیثیت ہے، تو نوافل اور سنتوں کا قانون یہ ہے النفل یتوسع فی ما لا یتوسع فی غیرہ، جیسے کہ نحویوں کے ہاں ہوتا الظرف یتوسع فیہ ما لا یتوسع فی غیرہ، تو دائرۃ النوافل اوسع من دائرۃ الفرائض، فرائض کا دائرہ تنگ ہے اور نوافل کا دائرہ وسیع ہے، اس میں وسعت ہے، گنجائش ہے، آسانی ہے۔ لہذا وتر سواری پر، گدھے پر سوار ہو کر کے بھی وتر پڑھ سکتے ہیں، گھوڑے پر بھی پڑھ سکتے ہیں، موٹر سائیکل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صاحبین کا مسلک یہی ہے کہ سواری کے اوپر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے سواری کے اوپر ہی آپ نے یہ ہے کہ وتر پڑھی ہے، گویا کہ اس کو سنت اور نفل کا درجہ انہوں نے دیا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دلیل تو ان کی یہی ہے کہ نمازیں 5 ہیں، اگر وتر کو ہم واجب کہہ دیں یعنی فرض قرار دے دیں تو پھر یہ کہ نمازیں 6 ہو جائیں گی، جبکہ نمازیں 6 نہیں۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا اس کی سنیت کی دلیل یہ کہ عبداللہ ابن عمر نے سواری میں پڑھی ہے۔ تیسرا مسئلہ آپ نے پڑھا ہے، زمام ابن ثعلبہ والی روایت آپ کے سامنے آ گئی کہ نمازیں یہی 5 ہیں، الا ان تطوع، ہاں اگر نفل آپ پڑھیں تو آپ کی مرضی ہے، تو الا ان تطوع سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ نمازیں فرائض تو 5 ہیں، ہاں نفل اگر آپ پڑھیں گے تو پھر پڑھ سکتے ہیں، تو نوافل میں وتر بھی آ گیا۔ یہ جمہور کا مذہب ہے، کچھ پتہ پڑ گیا؟ جب یہ کہ نفل ہے، سواری پر بھی اس کو پڑھ سکتے، لہذا اس کی قضا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قضا تو فرائض کی ہوتی ہے، اور قضا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ واجب کی ہوتی ہے، یہ ان کے ہاں سنت ہے۔ اللہ کی بندو کچھ پتہ پڑا؟ یہ مسئلہ ہو گیا ان حضرات کے لیے دلائل۔ ہمارے لیے دلیل ترمذی میں آپ مستقل پڑھیں گے، 2-3 باب انہوں نے قائم کیا ہے، جہاں وتر کی رکعات کی بحث ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ بادر الصبح بالوتر، صبح سے پہلے وتر ضرور پڑھا کرو، اور بادر کا جو صیغہ ہے وہ امر کا ہے، اور الامر للوجوب،
لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ وطر واجب ہے ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے الوتر حق واجب فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، فمن لم یوتر فلیس منا، فمن لم یوتر فلیس منا۔ وطر یہ کہ حق اور واجب ہے، جو وطر نہیں پڑے گا تو وہ میرے مذہب میں سے، ہمارے طریقہ پر نہیں ہے یا میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ طے شدہ ہے کہ فرض اور نفل پر اس قسم کی سخت وعید نہیں ہوتی، یہ وعید فرض اور واجب پر ہے۔ یہ دو باتیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے ان اللہ زادکم صلاۃ علی وہی الوتر، ان اللہ زادکم صلاۃ وہی خیر لکم من حمر النعم، اللہ نے ایک زائد نماز تمہارے لیے فرض قرار دی ہے اور وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، علی وہی الوتر، وہ وطر ہے۔ یہ تین باتیں ہوگی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام منبجی جو میں نے آپ سے عرض کیا اللباب فی الجمع بین السنت و بین الکتاب، اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب امام منبجی کے ہے، منبج مجلس کے وزن پر۔ حضرت نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ فرماتے کہ 5 نمازیں مزید علیہا ہے اور وطر ان پر مزید ہے، جیسے کہ فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ علی وہی الوتر، اللہ نے ایک نماز تمہاری بڑھا دی ہے، وہ وطر ہے۔ تو وطر مزید ہے اور 5 نمازیں مزید علیہا ہے، اور قانون یہ ہے کہ مزید علیہ دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے، لہذا 5 نمازیں فرض ہے تو وطر بھی فرض ہے، اور یہی حنفیہ کا مذہب ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہم واجب قرار دیتے دلائل کے اعتبار سے، لیکن فرض اور واجب عملی طور پر دونوں ایک ہے۔ چنانچہ آپ شامیہ میں دیکھیں گے کہ کیا ہے، الواجب فرض عملا، واجب عملی طور پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس کی نمازوں کا اگر اس کا فدیہ ادا کرنا چاہیں آپ، وارث لوگ، اس نے وصیت کی میری اتنی نمازیں رہ گئی ہے 2 مہینوں کے، ان کا فدیہ ادا کیا جائے تو فدیہ آپ 24 گھنٹے میں 5 نمازوں کی ادا نہیں کریں گے بلکہ 6 نمازوں کی ادا کریں گے۔ حضرت مولانا وطر دامت برکاتہم العالیہ مستقل ایک نماز ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ یہ دلائل ہو گئے ہمارے۔ اب ان حضرات کا جو انہوں نے ابو محمد نے کہا کہ وطر واجب ہے یعنی فرض ہے، اس کی تردید عبادۃ بن صامت نے کر دی۔ جواب یہ ہے کہ وہ واجب بمعنی فرض کے، اور حنفی جو واجب کہتے ہیں وہ فرض سے کچھ نیچے ہے، عملی طور پر تو فرض کے برابر واجب ہوتا ہے، لیکن اعتقادی طور پر اور دلائل کے اعتبار سے آپ نے پڑھا ہے، میں پہلے اصول آپ کو بتا چکا ہوں، واجب فرض سے ادنا ہے، دلائل کے اعتبار سے اور اعتقاد کے اعتبار سے وہ کم ہے، عملی طور پر برابر ہے۔ تو ابو محمد نے وہ واجب بمعنی فرض کے قرار دیا، یہی وجہ ہے کہ عبادۃ بن صامت نے اس کی تردید کر دی، فرمایا نمازیں 5 ہیں، تو فرض ہی سمجھ رہا تھا، تبھی تو فرمایا کہ فرض نمازیں تو 5 ہیں۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ ایک۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حاضر حدیث قبل وجوب الوتر، یہ حدیث وجوب وطر سے پہلے کی ہے، یہ حدیث وجوب وطر سے پہلے کی ہے۔ 2 باتیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ نمازیں پھر بھی 5 ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وطر عشاء کا تابع ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مطبوع کا حساب تابع اور مطبوع دونوں کو ملا کر کے ایک قرار دیا جائے گا۔ عاملوں کو کچھ سمجھ میں آ گیا نہیں، لیکن ایک بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، وہ یہ ہے تقدیم وطر علی العشاء ٹھیک نہیں ہے، تقدیم وطر علی العشاء ٹھیک نہیں ہے۔ العشاء مطبوع، عشاء مطبوع ہے اور وطر اس کا کیا ہے؟ وطر تابع ہے، لیکن بعض صورتوں کے اندر اگر وطر کی تقدیم آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی مجبوری کی شکل میں اگر آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا، جامع فاروقیہ میں رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان بھی پیچھے تھے۔ اس نماز کے اندر قرات میں اس قسم کی غلطی ہوگی کہ جس سے تغییر فاحش نماز فاسد ہو گئی تھی عشاء کی، لیکن نہ مجھے پتہ چلا، نہ شیخ الحدیث حضرت اقدس کو پتہ چلا، نہ کسی استاد کو پتہ چلا۔ جب عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لی تو اس کے بعد 2 رکعت سنت بھی پڑھ لی، لوگوں نے وطر بھی پڑھ لیا۔ وطر پڑھنے کے بعد 2-3 مضبوط قسم کے حافظ اور قاری آ گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس طرح پڑھا ہے اور آپ نے غلط پڑھا ہے۔ اب اس میں سوچا گیا کہ جب غلط پڑھا ہے تو وطر کے عشاء کی نماز فاسد ہو گئی، عشاء کی نماز تو فاسد ہو گئی، لیکن اس کے بعد سنتیں بھی پڑھی ہے، لوگوں نے وطر بھی پڑھی ہے، اب عشاء کا اعادہ کرنا ہوگا۔
چنانچہ میں حضرت اقدس رئیس المحدثین کے پاس چلا گیا تو حضرت جی سے میں نے عرض کیا کہ حضرت کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا نماز فاسد ہو گئی ہے۔ میں نے کہا پھر اعلان کر لیتے کہ بابا واپس آ جاؤ، عشاء کی نماز دوبارہ پڑھ لیتے، لیکن لوگوں نے سنتیں بھی پڑھی، وتر بھی پڑھی، اب وتر کے بعد ہم دوبارہ فرض کو لوٹائیں گے تو وتر تو مقدم ہوگا اور فرض عشاء مؤخر ہوگی، تو حضرت نے فرمایا وتر کا واپس لوٹائیں گے۔ تو میں نے اعلان کر دیا کہ بابا فرض بھی ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں اور وتر جو آپ نے پڑھی ہے وہ سیاسی وتر تھی، اصل وتر نہیں تھی، دوبارہ وتر پڑھیں گے۔ چنانچہ ہم نے یہ اعلان کر دی، میں نے اعلان کر دی، میں امام تھا، مجھے تنخواہ لینی تھی تو اس تنخواہ کے لیے تو مجھے اعلان کرنا تھا، میں نے کر دیا اعلان۔ لانڈی کے اندر مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس زمانے کے اندر امامت کرتا تھا، جامع فاروقیہ میں 18 سال آپ نے تدریس کی۔ تو حضرت اقدس مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ صبح کو تشریف لائے تو مسئلہ میں نے ان کے سامنے رکھا تو حضرت جی نے فرمایا کہ یہ غلط کیا آپ نے، نماز عشاء کا یاد آپ نے کیا لیکن وتر کا یاد آپ کو کرنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ وتر ایک مستقل نماز ہے، ٹھیک ہے وقت کے اعتبار سے وہ تابع ہے، لیکن اگر ایسی صورت آ جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وتر کا اعادہ نہیں ہوگا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ابو محمد جو کہتے ہیں کہ وتر واجب وہ بمعنی فرض کے، اور ہم تو بمعنی فرض کے قرار نہیں دیتے، عملی طور پر تو فرض ہے لیکن مولانا سو نہیں، عملی طور پر اگرچہ فرض ہے لیکن اعتقادی اور دلائل کے اعتبار سے میں ابتدا میں اصول آپ کو بتا چکا ہوں، وہ اس سے فرض سے ادنا درجہ ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کیا کہ وہذا قبل ورود قبل وجوب الوتر، وتر کے وجوب سے پہلے کی بات ہے۔ ہاں ملنگو کچھ سمجھ میں آگے نہیں آگی یہ مسئلہ ہے۔ اور یہاں تک تیسرا مسئلہ عرض کیا کہ خمس صلوات، تو بھائی یہ خمس صلوات ہوگا اس لیے کہ لأن الوتر تابع والعشاء متبون والتابع مع المتبوع صلاۃ واحدۃ، لہذا 5 نمازیں ہو جائیں گے۔ ہاں ملنگو کچھ میں نے پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ مسئلہ ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ الا ان تطوع والا اللہ، الا ان تطوع جو زمام بن ثعلبہ ہے، یہ جو روایت آپ نے پڑھی ہے، جواب یہ کہ وہ حصر حقیقی نہیں ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کے بارے میں وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ پوچھا کہ حضرت زکوٰۃ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا فرض ہے؟ فرمایا کہاں فرض ہے؟ فرمایا اس کے علاوہ، فرمایا کہ الا ان تطوع، نفلی اگر آپ صدقہ دے دے باقی لازم آپ کے ذمہ پر کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ صرف لازم، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقۃ الفطر تو واجب ہے، تو جیسے کہ لا ان تطوع، الا ان تطوع سے صدقۃ الفطر کی وجوبیت کی نفی نہیں ہوتی، تو الا ان تطوع فی الصلوات، نمازوں کے سلسلے میں وطر کی وجوبیت کی نفی بھی نہیں ہوگی۔ فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو۔ اب مسئلہ رہ گیا کہ لو لم یکن الوتر واجبا سنتا، اگر وطر سنت نہ ہوتا تو لما صلی ابن عمر علی المرکوب، سواری پر ابن عمر نہ پڑھتا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ابن عمر کی رائے پہلے یہی تھی، اور امام طحاوی نے مرفوع روایت سے ثابت کیا کہ ابن عمر بعد میں سواری سے، آخر میں سواری سے اتر کر کیا پڑھتے تھے۔ ایک بات۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وطر تو اپنی جگہ پر ہے، وطر تو اپنی جگہ پر ہے، فرض کو بھی آپ سواری پر پڑھ سکتے، اگر کیچڑ ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے تو ممکن ہے کہ ابن عمر نے جو پڑھی ہے سواری کے اوپر اس قسم کی مجبوری تھی، وہ تو آدمی سواری پر بھی یہ کہ فرض بھی پڑھ سکتا، تو وطر کا کیا قصور ہو گیا؟ وطر بھی تو پڑھ سکتا۔ مانن کو یہ سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ یہ آگے۔ لیکن اس کے بعد ایک مسئلہ ذرا سمجھ لینا اللہ کے لیے، اللہ کرے کہ آپ متوجہ ہو، وہ یہ ہے جب جمہور کے مسلک کے مطابق وطر سنت ہے اور ہمارے صاحبین کے یہاں بھی سنت ہے، یعنی سنت نفل، نفل کا اطلاق سنتی موقدہ غیر موقدہ واجب سب پر ہوتا سوائے فرض کے۔ جب یہ نفل ہے تو قانون یہ کہ اقتداء المفترض خلف المتنفل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ حضرات وطر کو واجب سمجھتے ہیں، اور شافعیہ کا جو امام حرم ہے وہ شافعی ہے یا حنبلی ہے؟ وہ حنبلی، وہ سنت سمجھتا ہے۔ وطر آپ کے ہاں الوطر واجب والواجب فرض عملا، عملی طور پر فرض ہے، اور اقتداء الاقوا، اقتداء الاقوا بالعزف کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہ ائمہ حرمین کے پیچھے وطر پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ کس کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی زمانے میں کہا کہ خدا کے لیے
اس مسئلے کو دبا دو۔ شافعی اور مالکی حنابلہ کے پاس جو دلائل ہے وہ بھی مضبوط ہے، اس لیے حرم میں بہت بڑا بدبخت انسان ہوگا کہ جو مسجد حرام میں مسجد نبوی میں امام حرم کے پیچھے وتر نہ پڑے۔ لیکن ہمارے فتاوی دارالدیوبند، امداد الفتاوی، امداد الاحکام، فتاوی عزیزیہ اور ان تمام فتاوی کے اندر فرمایا کہ وتر پڑھنے کی اجازت نہیں ان کے پیچھے، لیکن اب سب نے ناک رگڑ رگڑ کر کے اب پڑھنا شروع کر دیے، سوائے ایک مولوی کی جو میرے عزیز ہے وہ نہیں مانتا، لیکن وہ مجتہد نہیں ہے اور وہ ایران والے ساتھی اس کو سمجھتے۔ آپ کو سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پیش کی کہ اقتداء الحنفی فی الوتر، یعنی بالشافعی اس کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اب الحمدللہ سارے کے سارے علامہ انور شاہ کشمیری کی بات پر آگے۔ اب اس کو ذرا سمجھ لینا ایک مسئلہ، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ اگرچہ سنت کہتے ہیں لیکن یہ سنت دون سنت، فرض دون فرض، مطلب وہ فرض بھی کلی مشکک ہے، سنت بھی کلی مشکک ہے۔ دیکھیے کہ ظہر کی 4 رکعت سنت ہے، بعد کی 2 رکعت سنت ہے، اور مغرب کی 2 رکعت سنت ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ہے، لیکن یہ سنت تمہیں بھی فرق ہے، سنت دون سنت ہے۔ فجر کی جو 2 سنتیں وہ اقرب الی الواجب ہے، گویا کہ وہ واجب ہے، برخلاف ان سنتوں کے جو ہے سب کے سب مؤکد ہے لیکن ان میں فرق ہے۔ اور فجر کا فرض اور عصر کا فرض ان کا درجہ باقی 3 فرضوں پر زیادہ ہے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ فرض دون فرض، سنت دون سنت، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ وہی کفر دون کفر جو آپ نے بخاری جلد اول کے اندر آپ نے پڑھا، کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا۔ اب مسئلہ یہ ہے اگر یہ سنت ہے ان کے ہاں تو کیا اس کی ترک کی یہ لوگ اجازت دیتے ہیں؟ اجازت نہیں دیتے، یہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ جب اجازت نہیں دیتے تو یعاملون ما معاملۃ الفرض والواجب، واجب کا معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اصطلاح سے کیا فرق پڑے گا کہ وہ اس کو سنت کہہ دیں اور آپ اس کو واجب کہہ دیں؟ اس سے فرق کیا پڑے گا جبکہ حقیقت ایک ہی ہے؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کہتے کہ یہ بلوچ ہے اور دوسرے کہتے کہ نہیں یہ بیروئی ہے اور تیسرے کہتے کہ نہیں یہ سندھی ہے، میں نہیں مانتا، اس سے تمہارا کیا فرق پڑے گا جبکہ سب کہتے ہیں ہمارے استاد منظور ہے، بس بات ختم ہوگی، چاہے وہ بلوچ بن جائے یا سندھی ہو جائے یا کوئی، لیکن استاد تو سب مانتے ہیں نا۔ کس کو سمجھ میں آگے معلوم کو؟ اس لیے اب میں نے عرض کیا کہ شومیہ قسمت ہوگی اور آپ کی بدبختی ہوگی کہ آپ حرم میں جائیں اور امام حرم کے پیچھے وتر نہ پڑھیں کہ میں حنفی ہوں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ یہ کہہ دیں کہ میں حنفی ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اے مونڈیا، کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ باب ما جاء في المحافظة على الصلوات وبه قال حدثنا محمد حرب الواسطي قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال اخبرنا محمد بن طرف عن زيد بن سلمة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سنابه قال زعم ابو محمد ان الوتر واجب فقال عبادة بن صامت كذب ابو محمد اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات افترضهن الله عز وجل من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وبه قال حدثنا محمد عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة رضي الله تعالى قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ کون سا عمل افضل ہے؟ قال الصلاة في أول وقتها، اول وقت میں، اور حنفیہ کیا اول وقت سے مراد اول وقت مختار ہے ملنگو۔ قال الخزاعي، حضرت خزاعی محمد بن عبد الله الخزاعی، قال الخزاعی فی حدیثی ان عمتی له یقال لها، وہ یہاں پر آ گیا ان القاسم بن غنام عن بعض امہاتی، اپنی ماں سے نقل کر رہا ہے، سمجھے؟ اور یہاں یہ کہ یا کسی امی ولد سے، یہاں انہوں نے بتایا ان عمتی له، اپنی پھوپھی سے نقل کر رہا، یقال له ام فروہ، قد بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے جنہوں نے بیعت کی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل، یہ ام فروہ نبی سے بیعت کی، اس بیعت سے مراد بیعت شریعت و طریقت ہے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مردوں کے لیے 4 قسم کی بیعتیں ہیں۔ بیعت علی الاسلام، اسلام تو علی یدک یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اور دوسرا بیعت علی الخطافت، بایعتک علی انک خلیفۃ اللہ فی الارض، آپ اللہ کے خلیفے میں کسی اور کو خلیفہ تسلیم نہیں کروں گا۔ تیسرا بایعتک علی الجہاد علی اللہ افر، میں جہاد پہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، میں بھاگوں گا نہیں، میرے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن بھاگوں گا نہیں۔ تیسرا بایعتک علی ان اقیم الصلاۃ و اوتی الزکوٰۃ، سمجھے؟
جیسے کہ یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. یہ چاروں بیعتیں مردوں کے لیے، بیعت علی الاسلام، بیعت علی الخلافت، بیعت علی الجہاد، بیعت شریعت و طریقت، اور عورتوں کے لیے بیعت علی الجہاد نہیں ہے، سمجھے؟ باقی تینوں عورتوں کی. یہاں بایعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فروہ نے نبی سے جو بیعت کی، اس بیعت سے بیعت شریعت و طریقت مراد ہے، جو سورہ ممتحنہ کے اندر جس کا تذکر ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. او منڈیا کچھ بلا پڑھا نہیں پڑھا؟ قال الخزاعی فی حدیث نامت لو یقال ام فروہ. میں نے عرض کیا کہ قد بایعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بیعت شریعت و طریقت مراد ہے، سمجھے؟ عورت بیعت علی الجہاد نہیں کر سکتی، باقی سب ہے. وبه قال حدثنا عمرو بن قال اخبرنا خالد عن داود بن ابي هند عن ابي حرب بن ابي الاسود عن عبد الله بن فضالة نبي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني. حضرت عبداللہ ابن فضالہ، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر رہا ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی، لیکن جو تعلیم دی اس میں یہ بھی تھا وحافظ علی الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی پابندی کرو. قال قلت ان هذه ساعة لي فيها اشغال. حضرت ان گھڑی میں میری مصروفیات رہتی ہے. فمرنی بامر جامع، مجھے جامع عمل بتا دو، اذا انا فعلته، جب میں اس کو کروں، اجزاء انی، میرے لیے کافی ہوا. قال حافظ علی العصرین، عصرین کی فجر اور عصر کی پابندی کرو. وما كانت من لغتنا، حضرت فضالہ فرماتے ہماری زبان میں تو عصرین کا لفظ ہی نہیں تھا. فقلت وما العصران یا رسول اللہ. میں نے عرض کیا کہ حضرت عصران دا چش دے کنا. قال صلاة قبل طلوع الشمس و صلاة قبل غروب. قبل طلوع الشمس فجر ہے و صلاة قبل غروب ہے. ان 2 نمازوں کی پابندی کرو. اے مونڈے کچھ سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ نمازیں 5 ہیں، لیکن اس صحابی کو حضرت فرماتے ہیں کہ آپ عصرین کی، ایک تو عصر تغلیباً کہا، فجر اور عصر دونوں کو ملا کر کے عصر ہے. دوسرا عصر کا معنی نچوڑنا، یعنی دن کے اللہ کا بلا کہ گرمی کے نچوڑ کر کے فجر میں ویسے ٹھنڈ ہوتا ہے، اور عصر کی نماز میں بھی گرمی کی تپش اور حرارت کو نچوڑ کر کے اس میں بھی ٹھنڈک کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ کہیں. لیکن فرمایا کہ 2 نمازوں کی پابندی کرو. فرمایا کہ میں 5 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتا، مجھے بات بتا دو. فرمایا 2 نمازوں کی، حافظ علی العصرین، 2 نمازوں کی عصر، صلاۃ قبل طلوع الشمس و صلاۃ قبل غروبها. ان دونوں نمازوں کی. سوال یہ کہ یہ صحابی کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کو بھلا کرے، ماورائے باقی مسلمانوں کی اس پر صرف 2 نمازیں ہو گئی، باقی 3 نمازیں فرض ہو گئی. اشکالہ کو سمجھ میں آ گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میری مصروفیات ان لی فیہا اشغالا، میری مصروفیات ہے، میں نہیں کر سکتا، صرف مجھے جامع عمل بتا دو. فرمایا جامع یہ عصرین کی پابندی کرو. اشغال سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ جب عصرین کی پابندی کرے گا، باقی 3 کی بطریق ولائی پابندی کرے گا. اس لیے کہ فجر میں تو سونے کا ٹائم ہوتا منافقین کا، اور بہت بھاری نماز ہوتی، اس وقت فجر کو جو پڑھے گا، اور عصر میں کاروبار کو سمیٹنا ہوتا، تو عصر میں اتنی مصروفیات ہوتی ہے عصر کے ٹائم میں. اے منڈیا کچھ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ہاں منڈیا. تو خلاص اصل مسئلہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں محمد تجھ پہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی نے کہا ایک عمل بتا دو، ایک صحابی نے کہا، فرمایا جھوٹ نہیں بولو، بس ایک عمل کرو. کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولو. اب وہ غریب گیا گھر میں سوچ رہا ہے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. اگر نماز نہیں پڑھوں گا اور جا کر کے نبی سے کہوں گا کہ میں نے پڑھ لیا تو یہ جھوٹ ہوگا، اور اگر سچ کہوں گا کہ میں نے نہیں پڑھا ہے تو کیوں نہیں پڑھا ہے، یہ بھی شرم کی بات ہے. اس لیے ایک جملے سے کہ جھوٹ نہ بولا کرو، وہ مکمل نمازی بن گیا، وہ مکمل دیندار بن گیا ایک جملے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں یہ 2 نمازیں اتنے مشکل ہیں، ان 2 کا جب اہتمام کریں گا تو پھر کیا کرے گا؟ باقی کے بطریق والے یہ سخت ہوتے ہیں ان میں اہتمام کرنا. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا یہ باقی 3 نمازوں کی نفی مقصود نہیں ہے. حافظ علی العصرین، حافظ علی العصرین کا معنی حافظ علی وقتہما المستحب. ان کی خاص طور پر چونکہ یہ 2 نمازیں ابتدا میں ہیں، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، باقی 3 نمازیں بعد میں آئی ہے. یہ 2 نمازیں زیادہ تر اللہ کو بلا کریے کہ اہمیت کے حامل ہے. تو باقی کی فرضیت کی نفی نہیں ہے، ان کی اہمیت کے کہ ان کے وقت مستحب میں ضرور پڑھو، باقی میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی گنجائش ہوگی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے جی مسئلہ.
حافظ على الأبصار وما كانت من وطن فقلت وما الأسران فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن إسماعيل بن خالد قال حدثنا أبو بكر بن مروة بن رويبة عن أبيه قال سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ نے نبی سے کیا سنا مجھے بتا دو. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. وہ بندہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے نماز پڑھتا ہو. وہی جوابات ہے جو میں نے عرض کیا. قال انت سمعت منه صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات. کیا آپ نے نبی سے سنا؟ قال نعم كل ذلك يقول سمعت اذناي. جی میرے کانوں نے سنا. وواہ قلبی میرے دل نے محفوظ رکھا. فقال رجل وانا سمعت صلی اللہ علیہ وسلم يقول ذلك. میں نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے. او منڈیا اب چلو بھائی باب اذا اخر الامام الصلاۃ عن الوقت. امام جب کہ نماز کو مؤخر کرے. میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ بنو امیہ کے اور عباسی دور کے عمرا نے اس طریقہ پر کر دیا. اس زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا 800 سال 900 سال جب ہماری حکومتیں رہی تو امام صغیر امام کبیر ایک ہوتا تھا. دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دو امامت صغرا امامت کبریٰ تستلزمان ہے یعنی کل واحد منہما یستلزم الآخر امامت صغرا. اور منڈیا جو وزیر اعلیٰ ہوتا تھا جو گورنر ہوتا تھا وہی مسجد کا امام اور خطیب بھی ہوتا تھا. لیکن اماموں نے نمازوں کو مؤخر کرنا شروع کر دیا. اب امام اگر نماز کو مؤخر کرے وزیر اعلیٰ اور گورنر مسجد کا امام بھی وہی ہوتا تھا تو پھر کیا کرو گے؟ تاخیر کی دو صورتیں. ایک صورت یہ کہ بالکل وقت نکل جائے. دوسرا یہ کہ وقت مستحب نکل جائے. تو ترمذی میں آپ نے پڑھا ہے کہ اکثر مقصود وقت مستحب سے اگر مؤخر کریں تو آپ اپنے گھر میں پڑھ لو اور اس کے بعد نکلو تو پھر یہ کہ آپ ان کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نماز پڑھ لو. ہاں منڈیا اگر وہ دوسری اور آج بھی ترمذی میں گزرا میں نے آپ سے کر دیا تھا یہاں بھی سمجھے تو پھر آپ ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاؤ صرف زور میں اور عشاء میں. باقی فجر میں بھی نہیں ہو سکتے اور فجر کے بعد چونکہ دوسری نماز نفل ہے نفل کی اجازت نہیں. عصر میں بھی نہیں کر سکتے. مغرب چونکہ 3 رکعت ہے 3 رکعت نفل تو ہوتی نہیں ہے. فتعین القوت للباس گل لہذا صرف 2 نمازوں میں ظہر ہے اور عشاء ہے. مونڈیا باقی دلائل آج ترمذی میں آپ کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں. ہاں مونڈیا کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا. تو اذا اخر الامام الصلاۃ عن الوقت المختار یا عن الوقت المطلق دونوں ہے لیکن وقت مختاری اس سے مراد ہے. مونڈیا چلیے گا. وبی قال حدثنا ناظم پتہ نہیں آ جائے گا. وبی قال حدثنا مسدد. یہاں ایک مسئلہ آپ سے میں عرض کروں. چلو اسی کو لے لو پھر آ جائے گا. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا محمد بن زيد عن نبي عمران عن الجونية عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر كيف انت. کیا حال ہوگا آپ کا اذا كانت عليك امراء جب آپ پر مسلط ہوں گے ایسے عمراء کہ یمیتون الصلاۃ جو نماز کو جان سے مار دیں گے مانا مؤخر کر دیں گے فوت کر دیں گے. او قال يؤخرون الصلاۃ قلت يا رسول الله فما تأمرني فيه. ایسے موقع پر آپ مجھے کیا حکم دیتے؟ قال صلی الصلاۃ لوقتها آپ وقت کے اندر نماز پڑھو. فإن أدركتها معهم اگر آپ ان کے ساتھ آپ نے پا لیا تو فصلہ. ایک یہ کہ فصلہ یہ جو ہاں ضمیر نہیں ہے یہ ہاں اس سخت ہے. یہ ہاں ضمیر نہیں ہاں اس سخت ہے. فأما من أوتي یعنی یہ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. حالانکہ ہی ضمیر ہے لیکن ما ہی یہ ہے یہ جڑے دا پتر ہے یہاں اس سکتے. عملنگو اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده فبهداه مقتده. یہاں ضمیر ہے ضمیر نہیں ہے. منڈیا یہاں اس سکتے. اگر آپ نمازوں کے پاس پڑھیں مل جائے آپ کو فصل لے تو نماز پڑھ لو. فإنها لك نافلة یہ دوسری نماز آپ کے لیے نفل ہے اور جمہور کے ہاں یہی مذہب ہے. باقی ابن الحاد اور اوزائی کے ہاں میں نے عرض کیا کہ پہلے والی نفل ہے یہ دوسری جماعت والی فرض ہے. منڈیا یہ صبح ترمذی میں بھی آپ کو بتا دیا. دوسرا یہ کہ فصل ہی اس کو ہائے ضمیر بنا دو. اس وقت ضمیر کا مرجع نماز ہوگی لیکن نماز مؤنث ہے. جواب یہ کہ فصل هذا الفرض اس فرض کو جو آپ نے وہاں پڑھا اب اس کو دوبارہ پڑھو لیکن ہوگی نفل. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي وقال حدثنا الوليد وقال حدثنا الاوزاعي وقال حدثنا سان بن عبد الرحمن بن ثابت عن عمرو بن ميمون الاودي قال قدم علينا معاذ بن جبل اليمن. قدم علينا معاذ بن جبل اليمن. یمن آگے معاذ.
فرماتے رسول اللہ الینا، نبی کا قاصد بن کر کے ہمارے پاس، یہ رسول اللہ بدل بنے گا معاذ سے۔ قال فسمعت تکبیرہ مع الفجر، فجر میں میں نے اس کے اللہ اکبر کی آواز سنی۔ رجل، ایسا بندہ تھا، اجش الصوت، جس کی آواز بڑی اونچی سخت تھی۔ قال فالقیت علیہ محبتی، میری محبت اس پہ ڈل گئی، میں اس کا عاشق بن گیا۔ فما فارقت، پھر میں معاذ سے جدا نہیں ہوا، حتی دفنت بالشام میتا، یہاں تک اس کا انتقال ہو گیا، شام میں نے دفن۔ ثم نظرت الی افقہ الناس بعدہ، پھر معاذ بن جبل کے بعد میں کسی فقیہ کو دیکھتا سب سے زیادہ، فاتیت ابن مسعود، ابن مسعود کے پاس آ گیا، فلزمت، اس کے ساتھ چمڑ گیا، حتی مات، وہ بھی انتقال ہو گیا۔ فقال قال لی رسول اللہ کیف بکم اذا اتت علیکم امراء یصلون الصلاۃ، ابن مسعود نے مجھے بتایا کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ایسے عمر آئیں گے جو نماز کو پڑھیں گے غیر وقت میں۔ قلت فما تأمرنی اذا ادرکنی ذلک یا رسول اللہ، اگر ایسی صورت ہو کیا ہو؟ قال صلی الصلاۃ لوقتها واجعل صلاتک معهم صبحۃ، جو نماز پڑھو گے ان کے ساتھ وہ نفل ہوگی، یہ بات صبح کو ہو چکی۔ وبه قال حدثنا ابن قدامة بن قال حدثنا جرير بن منصور عن هلال بن سعد ابي المثنى عن ابن اخت عبادة بن صامت عن عبادة بن صامت وبه قال حدثنا ابو سليمان الباري قال حدثنا وكيع عن سفيان المعنى واحد عن منصور عن هلال بن سعد عن ابي المثنى الهمسي عن ابي ابي ابنات امرأة عبادة بن صامت عن عبادة بن صامت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ستكون عليكم بعدي، انما میں ضمیر شان ہے کہ آپ کے عمرہ آئیں گے، تشغلوا اشیاء عن الصلاۃ لوقتها، وقت میں نماز نہیں پڑھ، حتى يذهب وقت فصلوا الصلاۃ لوقتها، آپ لوگ وقت کے اندر پڑھا۔ فقال رجل یا رسول اللہ اصلی معهم، یعنی اصلی معهم کیا پڑھوں؟ قال نعم ان شئت، یہ دیکھیے چاہو تو پڑھو، یہ دوسری نماز نفل ہے تبھی تو کہتے ہیں کہ ان شئت۔ وقال سفیان ان ادرکتها معهم اصلی معهم قال نعم ان شئت۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد التيالسي قال حدثنا واش بن يان الزعفراني قال حدثنا سالم بن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم امراء من بعد يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم، وہ نماز کو مؤخر کریں گے آپ پڑھ لو، فہی لکم تمہارا نفع، یہ لام نفع کے لیے، وہی علیہم باقی وہ جو تاخیر کر رہے ان کا نقصان ہوگا، علی ضرر کے لیے جو آپ نے پڑھا، معرفت النفس ما لها وما عليها، سمجھتے ہیں؟ فصلوا ما صلوا القبلة، جب تک کہ قبلے کا رخ کر کے اہل قبلے میں سے ان کے ساتھ نماز پڑھو، ان کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي